بہت اچھا سمجھا رہا ہے، بہت بہتر۔ تصور میں لا خود کی نفی، انا کی نفی، لا الہ کائنات کی نفی، مخلوق کی نفی ہے نا، جنس کی نفی، لا الہ میں بھی نہیں کوئی بھی نہیں، خود کی نفی، کنا کی نفی، لا الہ نیگیٹو نفی، الا اللہ پازیٹو اس بات، نیگیٹو پازیٹو دو ملے تو لائٹ محمد رسول اللہ یعنی تو لائٹ کے بغیر دیکھے گا کیسا؟ لائٹ ملنا تو دونوں چھوڑنا، میرا باپ ایک ایسا چھوڑنا پڑتا ہے، دیکھ باپ میرا محبوب نور نہیں کیا با، تو من اللہ کی نور نہیں کیا با، تحقیق اللہ کی جانب سے نور آئے نہیں کیا با۔ نور کا کام حقیقت کو بدلنا نہیں ہوتا میاں، حقیقت کو دکھانا ہے۔ نور حقیقت کو دکھاتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ سمجھو اندھیرے میں کیا رکھے گے، دونوں کھلے ہیں، چاندنی نے اندھیرا ہے، پاؤں میں رسی کا ٹکڑا آیا، میں ڈریا سانپ کی رسی کی، جبکہ آنکھ کھلے ہے، دو آنکھ کھلے ہے مگر ڈر ہو رہا ہے، کیوں؟ دو آنکھ کھلنے سے سنگل فیس ہے، ڈر رہا ہے، رسی ہے کہ سانپ ہے۔ باہر کی لائٹ، خارجی لائٹ، ایکسٹرنل لائٹ، باہر کی تاج کی روشنی، باہر کی روشنی، اندر کی ایک روشنی، یہ دو نورا ملے تو حقیقت دکھی۔ تو آنے والا نور سانپ کو رسی نہیں بنایا، رسی کو سانپ نہیں بنایا، بلکہ رسی دکھایا، سانپ کو سانپ دکھایا۔ آنے والے کا کام حقیقت کو بدلنا نہیں ہوتا، حقیقت کو دکھانا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا سنگل نور ہے، پیر کا نور ایک آ گیا، ادھر کی لائٹ ادھر کی لائٹ مل گئی، حقیقت محمدی نظر آ جائے گی۔ خدا کے جلوے نبی میں دیکھو، نبی کے جلوے کھلے تو دیکھ رہا ہے کیا نہیں، سب دکھتا کیا نہیں؟ نور ہے کائنات میں، نبی کے نور سے کل کائنات نے کیا با، اول ما خلق اللہ نوری، حضور بولے نہیں کیا با، پہلے اللہ میرے نور کو پیدا کریا، اس کے بعد سب بھی پیدا کریا۔ ایک جگہ پر حضرت گیا، یہ پھچرا میں نور کہاں جی کے اللہ رہے گا، پتھر کو ٹکرا تو چنگر دیکھ رہے گیا۔ پتھر سے پتھر ٹکرایا تو نور پیدا ہو رہا ہے، تیرا دل تیرے پیر سے ٹکرایا تو نور نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت ہے نا؟ فناتی شیخ کی منزل کو آ جا تو نظر آئے گا۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، تو آئیے گا۔ کل کی بات جو ادھوری تھی پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ آدمی کون؟ جو آدمی کو پیدا ہوا، ہاتھوں پاؤں والا آدمی انسان کا بنتا، چند ممتاز صفات جو ہے نا، انسان کو انسان بننے کے لیے چند ممتاز صفات کی ضرورت ہے۔ تو انسان یہ چند ممتاز اعلیٰ صفات کا مجموعہ ہے، اس کے اندر انسیت آ گئی، محبت آ گئی، چاہت آ گئی، تو آدمی جا کو انسان مسلمان کا بڑے بنتا اگر بولے تو زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کا اقرار کرنا، رسالت کا اقرار زبان سے کرا تو مسلمان، پھر وہی جو اقرار کیا اسے دل سے تصدیق کیا تو مومن، زبان سے پڑھنے والا مسلمان، دل سے ماننے والا مومن، جس کو پڑھ کو جس کو مانیا اسے دیکھنے والا محسن۔ زبان سے اقرار کرنے والا مسلمان، دل سے تصدیق کرنے والا مومن، جس کو مانیا اس کو دیکھنا، دیکھنے والا محسن۔
ان اللہ یحب المحسنین، اللہ دوست کرتا، محبت کرتا محسن سے۔ محسن کون؟ دیکھنے والا۔ جیسا حدیث جبریل ہے نا، جبریل نبی آئے تھے نا سرکار کے پاس، اسلام کیا، ایمان کیا، احسان کیا، سرکار نے تو بتایا تھا اسلام کیا ہے، ارکان ہے، نماز روزہ حج زکات ہے، ایمان کیا ہے، اللہ رسول کی تمام چیزوں کو ماننے کا نام ہے۔ تو ہر جبریل پوچھے حضور احسان کیا؟ سرکار کیا بولے؟ جس کی تم عبادت کرتے اسے دیکھو، دیکھنے والا محسن ہے۔ یہ کیا بات، دیکھنا نہ دیکھا سنت محسن بنتا سو کیا جی؟ اچھا، اس کے بعد پھر ولی کب بنتا؟ دیکھ تو لیا مگر ولی بننا نہیں۔ ولی بننے کے لیے کیا کرنا؟ تو ولی کی بھی دو مراتب ہیں، قرب الہی کے دو پہلو ہیں۔ کون سا پہلو؟ ایک ہے قرب نوافل، ایک ہے قرب فرائض۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کی زبان بنتا ہوں، آنکھ بنتا ہوں، کان بنتا ہوں۔ یہ قرب نوافل، اور ایک ہے قرب فرائض، اور ایک ملتا قرب خاص۔ قرب نوافل اور ہے، قرب فرائض اور ہے، قرب خاص بتانا نا قریب کیسا ہے۔ قرب نوافل میں بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ نفل کو تو کون تو نمازاں سمجھیں گا، نفل کو تو نماز نہیں، نفل ہر وہ کام کو بولتے جو بندہ اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ اپنے ارادے سے جو کام کیا جاتا وہ نفل ہے۔ تحت امر حکم پر جو کام کیا جاتا وہ فرض ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بالکل اپنے ارادے سے جو کام کیا جاتا وہ نفل، حکم کے تابع جو کیا جاتا وہ فرض۔ تو یہ قرب نوافل کی بات ہو رہی حدیث ہے کہ قرب نوافل میں اگر قرب حاصل کیا تو جنت کا پیغام نہیں دے رہا ہے، حوراں کا نہیں دے رہا، کیا بول رہا؟ میں اس تیرے ختم بابا بنتا، زبان بنتا ہوں جس سے بولتا ہے، آنکھ بنتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ سمجھو ذرا کیا مطلب؟ قرب نوافل میں بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ اپنا محبوب بنا لے کر اس کی سماعت و بصارت بنتا ہے۔ جب بندہ قرب فرائض میں قدم رکھتا ہے تو اللہ بندے کی رضا چاہتا ہے۔ قرب نوافل میں بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، قرب فرائض میں اللہ بندے کی رضا چاہتا ہے۔ تو قرب نوافل میں ہے نا اللہ بندے کے ہاتھ پیر بنتا ہے، تو قرب فرائض میں بندہ اللہ کے ہاتھ پیر بنتا ہے۔ اللہ جو بھی کراتا ہے اسی سے کراتا ہے۔ یہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ فصوص الحکم و فتوحات مکیہ کا نیچے اڑائی۔ اللہ دنیا میں کسی کو کیا دینا تو ڈائریکٹ نہیں دیتا، کسی سے کچھ کرانا تو اپنے محبوب بندے سے کراتا۔ میں وہاں گیا تو اچھا ہوا کرتا، انہوں بولنے سے اچھا ہوا کرتا، ڈائریکٹ نہیں کرتا۔ ڈائریکٹ لینے کی طاقت کہاں ہے؟ ڈائریکٹ کرنٹ آیا تو برن ہوتا، ٹرانسفارم سے آیا تو چمکتا۔ تو قرب الہی کے دو پہلو میں بتا دیا، قرب نوافل۔ تو اللہ اس کے اندر کیا بنتا؟ بندے کے ہاتھ پیر کا تو ہاتھ پاؤں بنتا کیا با، یہ گوشت ہڈی چمڑا بنتا کیا با، کہ کیا با بنتا سو نے ہاتھ بنتو، آنکھ بنتو، زبان بنتو، کیا با بنتا سو آنکھ نہیں بنتا بلکہ کیا بنتا؟ آنکھ کی حفاظت کرتا ہے تاکہ آنکھ سے کوئی غیر کو دیکھے ہی نہ دیکھے، ہاتھ سے کوئی غیر کو نہ دیکھے، ہے نا، پیر سے غیر تک نہ چلا جائے، زبان سے غیر اللہ کا ذکر نہ آ جائے۔ ایسا بن جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دیکھتا ہے، بولتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بولتا ہے، چلتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے۔ اس کا ہر معاملہ، ہر فعل، ہر حرکت، ہر ارادہ صرف اللہ ہی کی رضا۔ یہ ہے قرب نوافل۔ اس آنکھ سے رضا کرنا چاہتا ہے، زبان سے راضی کرنا چاہتا ہے، ہاتھ سے راضی کرنا چاہتا ہے، پیر سے راضی کرنا چاہتا ہے۔
ہے نا. آنکھ سے غیر اللہ کو نہیں دیکھتا, زبان تو غیر اللہ کا ذکر نہیں کرتا, ہے نا, اسی پر کرتا. یہ ہے ہاتھ پیر بننے کا فلسفہ. قرب نوافل, قرب فرائض, بندہ اللہ یہ کیسا؟ بقول غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, غوث سمدانی, مشہور ربانی, محبوب افضالی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں؟ تو ایسا بن جا جیسا کہ غسال کے ہاتھ میں میت. فنا ہو جا کہ غسال جیسا چاہے بیٹا, جیسا چاہے نہ تیرا کچھ چلے نہ چلے, چلے تو غسال کا چلے. تم اس لیے میت بن جا. جو قرب فرائض میں سالی قدم رکھتا ہے تو مثل میت کے ہوتا, چلانے والا وہ ہوتا ہے, بٹھانے والا وہ ہوتا ہے, حرکت کرانے والا وہ ہوتا ہے, جو وہ چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرب فرائض. دوستو, اولیاء میں بھی دو طبقے, فرض والا اور ہے, نفل والا اور ہے. سرکار غوث پاک کے دور میں ایک بہت بڑا تاجر تھا, بزنس مین. غوث پاک کا مرید نہیں تھا, دوسرے حضرت کا تھا. اپنے پیر کو بولے, حضرت آج میں دھندے کو جانا کرتا ہوں, اجازت دو. حضرت لوہے محفوظ کو دیکھے, کیوں ولی کی نظر میں لوہے محفوظ دکھتا ہے. میں آج نکو جا, میں یہاں گیا تو تیرا مرڈر ہوتا, تیرا کاروبار بھی چوری ہوتا. نکو جا, صبر نہیں دھندے کو. وہ سے پک نہیں گیا. سرکار کیا بات, میں دھندے جانا کو تو میرے پیر نکو جا کری, میں کیا کروں؟ ضرور جا گئے. پیر بولے نکو جا, وہ سے پک بولے ضرور جا. وہ سے پک کی بات ہو گیا. دھندا کرے, بزنس ہوا, رات ہو گئی, سویا تو کیا ہوا؟ اس کی تقدیر میں تو قتل تھا, اس کی تقدیر میں تو مرڈر تھا, اللہ لکھا تھا لوح محفوظ پر. تو سرکار غوث پاک نے دعا کر دیا نبی کے سچے, تو کیا ہوا؟ یا اللہ قتل تو ہوندے, تقدیر میں تو ہے, مگر جسم پر نہ کو خواب میں ٹرانسفر کر. بجائے عالم شہادت میں ہونے کے واقعے کو عالم امثال میں بدل دے, نصب کی جگہ ملکت میں بدل دے, ہے نا, جسم پر کی جگہ خواب میں بدل دے. خواب میں مرڈر ہوا, مال بھی چوری ہوا, صبح اٹھا, جان بھی سلامت, مال بھی سلامت. سیدھا اپنے پیر کرے, حضرت کہہ رہے پہلے وہاں جا, وہاں ان کی دعا سے غوث پاک تیرے آیا, سرکار میں آیا, آبا تو ایک بار سنا کو گیا, میں 70 بار رب کو منا رہا تھا. یا اللہ تیری بھی رہ جائے, میری بھی رہ جائے, قتل ضرور ہو جائے, جسم پر نہیں خوف. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, رسالت, اہل سنت, قادر بادشاہ صاحب قبلہ.